مگر نفس میں جو سب سے بڑی خواہش، حجت الاسلام محمد بن احمد الغزالی نے فرمایا کہ آخری چیز جو سینہ انسان سے نکلتی ہے حب جاہ ہے، عزت کی طلب ہے، شہرت کی خواہش ہے۔ آئیے خواتین و حضرات، عزت کا معاملات کی اس کے حصی ادراک کو اگر دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم ہمیشہ عزت ذرائع سے طلب کرتے ہیں، ذرائع سے ڈھونڈتے ہیں، اشیاء سے طلب کرتے ہیں، اور مختلف ادوار میں عزت کے مناسب یا ان کی پرائیورٹیز چینج ہوتی ہیں۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں افتخار اگر نسل پہ تھا تو دوسرا عزت کا افتخار لباس پہ تھا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف نسلی تکبرات کی تردید فرمائی بلکہ ساتھ ساتھ آپ نے سنا ہوگا وہ حدیث جو بہت کوٹ کی جاتی ہے، یا جن پہ ایک سکول قائم ہو گیا، پانچوں سے اوپر شلوار، ایک سکول قائم ہو گیا، اس کو تکبر کی علامت سمجھا گیا، مگر زمانے نکال دیے گئے بیچ۔ خواتین و حضرات، اس وقت اتنا کپڑا کامیاب تھا کہ کپڑا تکبر کی علامت تھا۔ سنن نبی داؤد میں، بخاری میں، مسلم میں حضرت معاذ بن جبل کی حدیث موجود ہے کہ فرمایا کہ جب لوگ اکٹھے ہوئے ایک قریہ قریب میں نماز پڑھنے لگے تو فیصلہ یہ ہوا کہ جس کو قرآن زیادہ آتا ہے وہ نماز پڑھائے۔ فرمایا کہ میں 12 سال کا بچہ تھا، مگر صحبت رسول کی وجہ سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے قرآن زیادہ آتا تھا۔ تو لوگوں نے کہا معاذ تو آگے بڑھ اور ہمیں نماز پڑھا۔ خواتین حضرات، امامت کا معیار تو آپ نے دیکھ لیا کہ جس کو علم زیادہ ہو اسی کا معیار امامت بنتا ہے۔ تو وہاں صحابہ اکٹھے ہوئے تو حضرت معاذ بن جبل نے نماز پڑھائی، تو پاس سے ایک عورت گزر رہی تھی، ایک خاتون ویسے۔ تو جب نماز ختم ہوئی تو اس نے کہا کہ اے مسلمانوں، اپنے امام کا سطر تو ڈھانپ لو۔ یعنی اتنا کم کپڑا اس وقت تھا۔ حضرت معاذ فرماتے ہیں پھر نماز کے بعد مسلمان اکٹھے ہوئے، اصحاب رسول، پھر تھوڑے تھوڑے پیسے ڈال کر انہوں نے مجھے ایک چادر خریدی اور فرمایا کہ رب کعبہ کی قسم ہے کہ جب مجھے یمن کا گورنر بنا کے بھیجا گیا تو اس وقت اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی اس دن اس چادر کی خرید سے ہوئی۔ تو خواتین و حضرات، اس وقت کپڑا تکبر کی علامت تھا، اتنا کامیاب تھا۔ It's a law of utility. When things are not available تو آپ کو پتا اس چیز کی ایویلیویشن کیا ہوتی ہے۔ مگر آج کون سا کپڑا تکبر کی علامت؟ آج کون سا کپڑا تکبر کی علامت ہے کہ آپ ایک سکول بلڈ کر کے بیٹھے ہو؟ اس کی تو کوئی علامت۔ آج تو فرینکلی میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے علامہ صاحب سے ملاقات ہوئی، میرے بڑے اچھے دوست ہیں علامہ ساجد میر صاحب سے۔ تو میں نے کہا علامہ صاحب آپ مدتوں 70 برس اس قوم کے پانچے اٹھواتے رہے، نہیں اٹھا سکے۔ ایک فیشن آیا عورتوں مردوں سب کے پانچے اٹھے۔ یہ ہوا ہے، یہ ہوا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، میں آپ کو اس پہلی بات کی طرف لے چلے جو بنیادی انٹلیکچول پرابلم پیدا ہوا کہ اللہ بھی نفس رکھتا ہے، وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ بِنَفْسَهُ، کہ خدا تمہیں اپنے سیلف سے ڈراتا ہے، اپنے نفس سے ڈراتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نفس انسان اور نفس پروردگار آپس میں مقابل آتے ہیں، اور پھر نفس انسان اگر اتنا ہی ظالم ہے تو پھر خدا نے یہ کیوں کہا یا ایتھا النفس المطمئنہ، کہ نفس مطمئن پلٹ میری طرف، ترجع الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ راضی ہو کے اللہ کو۔ یہ لفظ بڑا امپورٹنٹ کہ راضی ہو کے اللہ کی طرف۔ خواتین و حضرات، نفس انسان کی حد تک انسانی جبلتوں میں، حیوانی جبلتوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔
نہ ان کی شہوات، نہ ان کے کھانے پینے کے طریقے، مگر جب عقل اسے مہذب کرنا شروع کر دیتی ہے، جیسے آپ کسی جانور کو تہذیب دینا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ تہذیب یافتہ نفس جو ہے یہ آگے بڑھ کر جب عقل کی خدمت میں استادہ ہوتا ہے، جب رب کریم کی اطاعت میں استادہ ہوتا ہے، تو اس نفس کو پھر اللہ ایک ٹرینڈ نفس سمجھ کر اسے خطاب کرتا ہے کہ یا ایھا النفس المطمئنہ،